السلام علیکم۔ آج کی کہانی عجیب مہمان کا قصہ۔ ایک گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا گھر واقع تھا جہاں ایک سادہ دل شخص فاروق رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ سب کچھ گاؤں میں اس کی عزت کی جاتی تھی کیونکہ وہ نہایت مہمان نواز اور نرم دل انسان تھا جو ہر آنے والے کا دل سے استقبال کرتا اور اسے عزت دیتا۔ یہی عادت اس کی پہچان بن چکی تھی۔ ایک شام جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا، آسمان سرخ رنگ میں ڈھل رہا تھا، تو فاروق اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ اچانک ایک نبی شخص اس کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص عجیب سا دکھتا تھا، اس کے کپڑے پرانے اور گرداغ تھے، اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی جو بظاہر عام نہیں لگتی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، مجھے ایک رات کے لیے ٹھہرنا ہے۔ فاروق نے بغیر کسی شکایت کے اسے اپنے گھر میں جگہ دے دی اور عزت سے اسے بٹھایا۔ اس کی بیوی نے بھی مہمان کے لیے کھانا تیار کیا اور پوری محبت سے اس کی خدمت کی۔ مہمان خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا اور کم بولتا تھا۔ اس کا انداز کچھ مختلف تھا مگر اس نے کسی کو کوئی تکلیف نہ دی۔ رات کے وقت جب سب لوگ سو گئے تو مہمان جاگتا رہا اور ادھر ادھر کی گھومتا رہا۔ اگلی صبح جب فاروق جاگا تو اس نے دیکھا کہ گھر کا ماحول کچھ بدلا بدلا سے لگ رہا تھا مگر سب کچھ چیزیں اپنی جگہ موجود تھی۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ مہمان نے صبح اٹھ کر فاروق کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت مانگی۔ فاروق نے مسکرا کر اسے رخصت کیا اور کہا کہ اگر کبھی پھر ضرورت ہو تو ضرور آنا، ہم تمہارا خیر مقدم کریں گے۔ مہمان خاموشی سے چلا گیا مگر اس کے جانے کے بعد گھر میں کچھ عجیب تبدیلیاں نظر آنے لگی۔ فاروق کی بیوی نے محسوس کیا گھر کے کام آسان ہونے لگے ہیں اور سب کچھ بہتر ہونے لگا۔ کھیتوں میں بھی فصل پہلے سے اچھی ہونے لگی تھی، مویشی بھی صحت مند ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر فاروق حیران ہوا مگر اسے اس کا کوئی سبب سمجھ نہ آیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ اسے اس عجیب مہمان کی یاد آئی جس کے آنے کے بعد یہ سب تبدیلیاں شروع ہوئی۔ اس نے دھیرے دھیرے سوچا کہ شاید وہ کوئی خاص انسان تھا جس کی برکت سے یہ سب ممکن ہوا۔ کچھ دن بعد وہی مہمان دوبارہ گاؤں میں نظر آیا۔ اس بار فاروق نے اسے پہچان لیا، فوراً اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارے آنے کے بعد ہماری زندگی کیوں بدل گئی؟ مہمان نے مسکرا کے کہا، میں ایک مسافر ہوں جو لوگوں کے دل کو جانچتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون لوگ دوسروں کے ساتھ سچ میں اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تم نے مجھے بغیر کسی غرض کے پناہ دی، عزت دی، اسے تمہیں اس کا صلہ ملا۔ میں کوئی جادوگر نہیں بلکہ ایک عام انسان ہوں مگر میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں اور تمہارے لیے بھی میں نے دعا کی تھی۔ فاروق یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے مہمان کا شکریہ ادا کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اچھا سلوک کبھی ضائع نہیں ہوتا، اس کا صلہ کسی نہ کسی صورت میں مل جاتا ہے۔ مہمان کچھ دیر بعد وہاں چلا گیا مگر اس کی باتیں فاروق کے دل میں رہ گئیں۔ اب وہ پہلے سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور ہر ایک کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ گاؤں کے لوگ بھی اسے تعریف کرنے لگے اور اس کے کردار سے متاثر ہونے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کیا جس سے پورا گاؤں کا ماحول بدل گیا۔ یہ کہانی میں سبق دیتی ہے مہمان نوازی اور اچھا سلوک انسان کی اصل خوبی ہے۔ اگر ہم دل سے دوسروں کی مدد کریں تو اس کا اچھا نتیجہ ہماری زندگی میں ضرور آتا ہے۔ انسان کردار ہی اس کی پہچان ہوتا ہے اور یہی سے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ہر کسی کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔